ایک دن ہوا یہ کہ اس دکان میں آگ لگ گئی اور آگ نے پوری دکان کو برباد کر دیا، اور اس نے اپنی دکان کے باہر ایک تختہ لگایا جس کے اوپر اس نے لکھا، یقین جانیے ہماری دکان میں تازہ مال موجود ہے۔ ایک مشہور دکان تھی جس کی بہت زیادہ بکری ہوا کرتی تھی اور بہت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ اس دکان میں آگ لگ گئی اور آگ نے پوری دکان کو برباد کر دیا، سارا سامان اس دکان کا جل گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس دکاندار نے دوبارہ سے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کیے، دوبارہ کوشش کی، دوبارہ سامان لے کے آیا، سب سے پہلے تو اپنی دکان کو ٹھیک کیا، کیونکہ ظاہر ہے آگ نے سامان تو جلایا تھا لیکن دکان کو بھی خراب کر دیا تھا، تو اس نے اس دکان کو بھی بہت اچھے طریقے سے دوبارہ سے پہلے جیسے کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ اس کے بعد جو بھی پیسے تھے وہ دوبارہ سامان لے کے آیا اور سامان اس نے دکان میں رکھا، اور اس نے اپنی دکان کے باہر ایک تختہ لگایا جس کے اوپر اس نے لکھا، یقین جانیے ہماری دکان میں تازہ مال موجود ہے، کیونکہ جو اس کا پرانا سامان تھا وہ تو جل چکا تھا۔ اب اس تختے نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، لوگ جب بھی آتے تھے دیکھتے تھے تو لوگ باقی دکانوں کو چھوڑ کر اس سے سامان لینے جاتے تھے، کیونکہ لوگوں کو یہ علم میں تھا کہ اس کی جو دکان تھی اس کو پہلے آگ لگی، آگ میں سارا سامان جل گیا، اب جو یہ سامان لے کے آیا ہے نا وہ سامان ہے ہی تازہ، یعنی بالکل فریش ہے، اور لوگوں کو آپ کو پتہ ہے لوگوں کی نفسیات، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو چیز ملے وہ بالکل فریش ہو، بالکل تازہ ہو، تو لوگ اس کی دکان پہ جوک در جوک، یعنی پہلے جس تعداد میں آتے تھے اس سے زیادہ تعداد میں اب آنے لگے، اور اس نے کچھ ہی عرصے میں جو اس کا نقصان ہوا تھا وہ نقصان اس نے پورا کر لیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، دوبارہ سے محنت کرنا، دوبارہ سے کھڑے ہونا، یا پھر اسی نقصان کو لے کر بیٹھ جانا اور یہ سوچ لینا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر میں کچھ کروں گا تو دوبارہ میرے ساتھ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اس دکاندار نے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دکان دوبارہ سے اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا، دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، اور اس نے اپنی دکان کو دوبارہ پہلے سے بہتر بنا لیا، اور اس نے وہ جو تختہ لگایا اس نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور اس نے ہار نہیں مانی۔ جب اس نے ہار نہیں مانی تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کا فائدہ اس کو یہ ہوا، اس نے کچھ ہی عرصے میں جتنا اس کا نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی کر لی۔